رانا صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے ابھی کہ ان کے مطالبات ظاہر ہے آپ کے لیے کوئی آسان تو نہیں ہوں گے، مشکل ہی ہوں گے، تو کون کون سی کڑوی گولی اس مشکل کو سمجھ کے نگلنے کے لیے تیار ہے حکومت اس ٹائم پر؟ بیکاز آبویسلی آپ لوگوں کی بھی سرٹن ریڈ لائنز ہوں گی، اگر وہ جس طرح وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی، اس کے اوپر بات کریں، کیسز کو ختم کریں، یہ والے سارے معاملات، پھر فارم 47-45 آگے لے آتے ہیں، تو کون کون سی کڑوی گولی نکلنے کو تیار ہے حکومت؟ نہیں دیکھیں، اس طرح سے اگر ہم فرض کر کے کہ جی وہ یہ کہیں گے تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے، تو پھر تو مذاکرات کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ جب کل آئے، یعنی 2 جنوری کو جب وہ اپنے مطالبات لائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کا وہ مطالبہ اس میں شامل ہی نہ ہو۔ جس طرح سے کل ان کے بعض رہنماؤں کی میں نے بات سنی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی رہائی کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ عدالتوں سے اپنے کیسز کو فیس کر کے لڑکے جو ہے وہ رہا ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب میں فرض کر کے اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو وہ تو پھر مذاکرات کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے والی بات ہے۔ وہ جب سامنے آئیں گی ان کی ڈیمانڈز، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ جتنا بھی پازیٹیو جو ہے وہ آنسر کر سکے وہ۔ صاحب آپ کب دیکھتے ہیں کب تک یہ مذاکرات کا عمل مکمل ہو سکے گا؟ کہ وہ وہاں سے پی ٹی آئی کی طرف سے تو اینڈ آف دا نیکسٹ منتھ یعنی 31 جنوری تک وہ جاتے ہیں کہ مذاکرات ختم ہو، اور اسی دوران بیچ میں 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا اوتھ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ سو آپ کب تک ان مذاکرات کو ریپ اپ ہوتے یا کہیں کسی ایسی پوائنٹ پہ کلمینیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جہاں کوئی سولوشن یا حل نکل سکے؟ دیکھیں، یہ تو 2 یا 3 میٹنگز میں پتہ چل جائے گا کہ یہ پیش رفت جو ہے یہ فروٹفل ہونے کی طرف جا رہی یا نہیں جا رہی، اور اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے، پازیٹیو پیش رفت ہوتی ہے، تو پھر ٹائم جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس پیش رفت کو اسیس اور جج کرنے یا اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے 31 جنوری تک ٹائم کافی ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک چیزیں حل ہو سکتی ہیں؟ کم از کم 4-5 میٹنگز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب، اب ایک اور معاملہ اس طرف بھی ذرا میں جانا چاہوں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں یا بات چیت نہیں کر رہے ہیں، حکومت یا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے۔ آپ نے میرے پروگرام میں پہلے خبر یہ دی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس مذاکرات کا حصہ بنائیں گے، ان کو بھی بٹھائیں گے تاکہ سارے اسٹیک ہولڈرز آ جائیں، ایک ہی باری میں ساری چیزیں سالو ہو جائیں۔ اب بھی کیا اس طرح کے کوئی امکانات ہیں، یا ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ان مذاکرات کا حصہ بنائیں گے، اور وہ حصہ بننا بھی چاہیں گے یا نہیں بننا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں نے جو کہا تھا اس سے یہ ہرگز مراد یہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کا حصہ بنایا جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہم کریں گے یا اس کے نتیجے میں جو کنکلوژنز ڈرا ہوں گے، تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ حکومت لے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے وہ براہ راست ان چیزوں میں جو ہے وہ آپ اسے اسٹیک ہولڈر بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے 8 مئی کو جو پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ بات کرنا نہیں ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں اور انہیں آپس میں بات کرنی چاہیے، اور پولیٹیکل ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے۔ آج بھی انہوں نے بیان ہی یہ بات کی ہے کہ وہ سیاسی مذاکرات جو ہے وہ لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی ان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ یہ کام جو ہے گورنمنٹ کا ہے، اپوزیشن کا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ سو رانا صاحب، ان کی انوالومنٹ کس حد تک اور کس طرح سے خوشی کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ میں یعنی مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات ہو ہی نہ ان کی ڈیمانڈ میں، کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہوگا،
کیونکہ 9 مئی کو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. یعنی حملہ تو خیر جب ادارے پہ ہے تو پوری قوم پہ ہے، لیکن بہرحال ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، ان کی تنصیبات کو، ان کے شہداء کو جو کہ پوری قوم کے شہداء ہیں، ان کو جو ہے وہ یعنی تکلیف پہنچائی گئی ہے، ان کو بے حرمتی کی گئی ہے. تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ ہی یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر لے. تو بعض ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے اوپر ان کی ان پٹ جو ہے وہ مناسب اگر پرائم منسٹر سمجھیں گے تو وہ مشورہ کر لیں گے. رائٹ.